اپنی کمائی کی قربانی, اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے کسی ضرورت مند کے لیے قربانی نکالنا, قربانی دینا. دس از دی تھرڈ کیٹیگری. فورتھ ہے, بہت اہم بات ہے اور فی زمانہ اس کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں یوتھ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں, نوجوانوں سے میں مخاطب, ان سے کہتا ہوں, سیکریفائس آف پرسنل ایگو. آج آپ دیکھیں دیہات, بہت لوگ دیکھتے ہیں دیہات میں ہماری بات سنتے ہیں, بڑا کہتا ہے عمر میں بڑا ہو یا رتبے میں بڑا ہو, خاندان کا بڑا ہو یا علاقے کا بڑا ہو, کسی گروہ کا بڑا ہو یا کسی خیال کا بڑا ہو, جب وہ بات کرتا ہے کہتا ہے میں نے جو کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی. ہر آدمی اپنی انا کے پہاڑ پہ بیٹھا ہوا ہے. بھائیوں اور بہنوں, یہ دنیا اللہ رب العزت نے سب کے لیے بنائی ہے. اٹ از ناٹ ورلڈ آف می, ایک کی دنیا نہیں ہے, اٹ از ورلڈ آف وی. یہ سب کی دنیا ہے, سب کے لیے گنجائش ہے, سب کے لیے زندگی ہے, سب کے لیے عزت ہے, سب کے لیے توقیر ہے, سب کے لیے جد و جہد ہے, سب کے لیے مقام ہے, سب کے لیے اچھا نتیجہ ہے. ایگو کیا کرتی ہے؟ آپ کو می کے خانے میں بند کر دیتی. آپ کبھی ساری زندگی نہیں نکل سکتے. مجھے ایک اسلام آباد کے میرے دوست ہیں, وہ مجھے ملے تو مجھے کہنے لگے میری نماز ریگولر ہو گئی. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے میں ایک ٹریولنگ ایجنسی میں ان کے کوئی دوست ہیں وہاں گیا, تو میں نے دیکھا کہ پہلے ایک خاتون اٹھی, وہ چلی گئی دوسرے کمرے میں, پھر ایک لڑکا اٹھا, وہ چلا گیا دوسرے کمرے میں, 4 5 6 سٹاف کے لوگ اٹھ کے جانا شروع ہو گئے. وہ جاتے رہے. کہتا ہے جی ایک آدمی صرف باقی رہ گیا ٹیلی فون پہ, اور ایک میں بیٹھا ہوا. تو میں نے کہا کہ کوئی خیریت ہے, آپ سارے باری باری اٹھ رہے ہیں اور سارے اس کمرے میں جا رہے ہیں, کھانا وانا کھانا ہے تو میں چلا جاتا ہوں اگر مجھ سے چھپا کے کھانا ہے, یا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا سر ایسی بات نہیں ہے, ہم آپ کی بھی خوشامد کرتے ہیں, باقی کلائنٹس کی بھی خوشامد کرتے ہیں, ہم اس کی تابعداری اور خوشامد کے لیے اس کمرے میں جا رہے ہیں جو ساری تعریفوں, ساری خوشامدوں کا اصل مستحق ہے. یہ سارے جو جا رہے ہیں یہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. وہ کہنے لگے جی کہ میری زندگی سے ایک جملے نے بدل دی. قرآن بے شمار جگہ کہتا ہے کہ اے آنکھوں والو, اے سوچ والو, اے تفکیر والو, اے سمجھ والو, اے دیکھنے والو, میں نے تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں مختلف. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی اس طرح کی بھی ہوتی ہے. ان چیزوں پہ بھی جو آپ کے ارد گرد ہیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور قرآن کیا ہے, قرآن کا پیغام کیا ہے, قرآن کے قوانین کیا ہیں؟ آپ کے لیے کوڈ آف لائف ہے, میرے لیے مینول آف لائف ہے. ہمارے لیے زندگی گزارنے کے طریقے اس میں لکھے ہوئے ہیں. وہ سارا جو ہم بولتے ہیں اس میں ڈسکس ہوا ہوا ہے, وہ سارا جو ہم کہتے ہیں اس میں ڈسکس ہوا ہوا ہے, وہ سارا جو ہم کرتے ہیں اس میں ڈسکس ہوا ہوا ہے, وہ سارا جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں ڈسکس ہوا ہوا ہے. اس میں آسمان کی وسعتوں سے لے کے زمین کی پہنائیوں تک, انسان کی چھوٹی سی ضرورت سے لے کے بڑی بڑی حکومتوں کی ضرورت تک سارا کچھ موجود ہے. اس کو کھولنے کی ضرورت ہے. ففتھ کیٹیگری, sacrifice of your preferences. آخر میں بات کروں گا, آج کے جو حاصل کلام ہے میں آخر میں آپ کو دوں گا. پریفرنسز کس طرح سے لائن میں لگے ہوئے ہیں. میری پریفرنس یہ ہے کہ میں لائن میں نہ لگوں, جلدی جاؤں. آپ کی پریفرنس یہ ہے کہ آپ نے بچے بھی ساتھ سکول چھوڑنے, آپ لائن میں لگیں, میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں. اپنی پریفرنس قربان کر دیں. ڈرائیونگ ہے, چوک آ جاتا ہے, چاروں طرف سے گاڑیاں ایک دوسرے کو کراس کر کے نہیں, ایک دوسرے کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرتی ہیں. اپنی پریفرنس قربان کر کے کھڑے ہو جائیے. آپ کل کسی کو اشارہ کر کے روک کے آپ یوں کر کے دیکھیے گا, آپ کو وہ شکریہ کر کے جائے گا. چھوٹی چھوٹی پریفرنسز ہماری زندگی میں آسانیاں لا سکتی ہیں. میرا وکالت کا سارا 22 سال کا تجربہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ جتنے بھی مسائل اس وقت ہمارے ہاں ہیں, ان میں سے 90% مسائل ہماری خود پریفرنسز کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا صبر کر دیا جائے, تھوڑی سی پریفرنس کا ٹیبل تبدیل کر دیا جائے, تھوڑی سی سیکریفائس کر دی جائے, تھوڑی سی قربانی کر دی جائے, تھوڑا سا نیچا دکھا دیا جائے, کوئی شکست نہیں ہوتی, فتح ہوتی ہے. کسی جگہ ہار نہیں ہوتی, کامیابی ہوتی ہے. اور آخری جو کیٹیگری ہے وہ ہے give others equal opportunity. دوسروں کو برابر موقع دیں, دوسروں کو برابر سمجھیں.
दूसरों को बराबर हक दें, दूसरों को बराबर स्पेस दें और दूसरों को बराबर इज्जत व तौकीर दें। इन सारे मज़ामीन के ऊपर जो कुरान हकीम में आयतें और सूरतें मौजूद हैं, उन पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ख़वातीन व हज़रात, आज के मौजू के हवाले से यानी सेक्रीफाइस के हवाले से डॉक्टर साहब का लेक्चर आपने सुना। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस जब आएंगे तो जो हमारे हाज़रीन हैं उनसे सवालात जवाबात का जो सिलसिला है वो उसकी जानिब बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक पे चलते हैं। जी वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। सिलसिला है लॉज़ एंड कुरान और आज का लेक्चर आपने सुना। सवालात पे जाने से पहले ख़वातीन हज़रात, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी लेक्चर के दौरान आपको बताया कि कल का जो प्रोग्राम है 10:05 पे, कल इसी लेक्चर के कंटिन्यूएशन में कल प्रोग्राम होगा जो कि लाइव होगा और पार्ट 2 यानी कि इसी लेक्चर का पार्ट 2 जो है वो कल आप 10:05 पे देख सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा, बिल्कुल लाइव प्रोग्राम होगा। और आज अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की जानिब। आप सवाल करना चाहते हैं? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील से बहुत अच्छी ऐसे पहलुओं से हमें आगाह किया है जो बहुत बिल्कुल नए हैं हमारे लिए। जो इस वक्त आपने फरमाया कि कुर्बानी जो है वो सारे 3 मज़ाहिब में रही है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद सारे। अब इस वक्त जो मौजूदा दौर का सवाल ये बन गया है कि लोग ये कहते हैं कि जी एनिमल्स को इतनी ज़्यादा तादाद में ज़बह करने के बजाय उसके कुछ खैरात का दी जाए, सदक़ात का जाए और ये ज़िया है। तो इसका आप शरीयत और कुरान की रूह से बताएं कि क्या मतलब इसके इस पहलू से जो लोग कह रहे हैं वो सही हैं या कुरान सही है? ये बहुत बुनियादी सवाल आपने पूछा और अभी इंडिया में एक कोई पीछे इस तरह की कंट्रोवर्सी जो है वो हुई भी। देखिए, जो अहकाम कुरान में आ गए उनको कोई तब्दील नहीं कर सकता। उनकी इंटरप्रिटेशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई तनसीख उनकी कर सकता है। जो हद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कुरान में आई हुई, उससे कोई मुफर किसी को किसी तरीके से नहीं है। और अब ये साइंस ने प्रूव कर दिया है, बल्कि बेशुमार जगह आप देखते हैं कि कई हज़ार बकरियां और भेड़ें और कई लाख मुर्गियां उनको दबा के और उनको हलाक करके, तो ये जो है बैलेंस आप इंसानी आबादी और जानवरों और परिंदों के दरमियान उसको पैदा करने के लिए कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जानवर हमारे लिए हलाल किए हैं वो अगर ना खाए जाएं, उनकी जगह ये शुरू कर दिया जाए कि जी हम बिल्कुल ये छोड़ देते हैं और कल से टोटली हम वेजिटेरियन हो जाते हैं, वेजिटेरियन होने में तो कोई हर्ज नहीं है, तो उसका नतीजा ये होगा कि फिर आपको हर तरफ उस तादाद में जानवर मिलेंगे कि जिससे ना कोई इंसानी आबादियाँ महफूज रह सकेंगी और ना कोई सफाई सुथराई का लिहाज रखा जा सकेगा। ये मैं उसका एक दुनियादारी का पहलू आपके सामने रखा। मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया, कल इसमें हम तफसील के साथ बात करेंगे। इस पे सर 3 बातें याद रखने वाली हैं। एक तो ये है कि वो जानवर